یہاں یہ بات یاد رہے، یہ بطور تکریم اور احترام کے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے ذریعے سے کرایا، جس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ لیکن اس شریعت کے اندر اب اس شریعت کے نازل ہو جانے اور قرآن کے آ جانے کے بعد یہ سجدہ تعظیمی بھی کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ کوئی مسلمان کسی کا سجدہ تعظیمی کرے۔ یہی وجہ ہے معاذ بن جبل کو اللہ تعالیٰ نے یمن بھیجا، وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں، ہم سارے مسلمانوں کی نگاہ میں، اللہ کی مخلوق میں جو سب سے عظیم ہے، فرشتوں سے بھی عظیم، جبریل اور میکائیل سے بھی عظیم، وہ انبیاء و رسول ہیں، اور ان میں سب سے عظیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق انہوں نے کہا لوگ اپنے بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری نگاہ میں ساری مخلوقات میں سب سے عظیم تو ہمارے نبی ہیں، تو سجدے میں گریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما ھذا یا جبریل یا معاذ یہ کیا ہوا تجھے؟ تو انہوں نے وجہ بتا دی جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لأحد ان يسجد لأحد، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کا سجدہ کرے۔ آج تو مسلمان ماشاءاللہ جس کا بھی چاہتے ہیں سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ پہلے لوگ خالی مردہ ولیوں کا سجدہ کرتے تھے جو قبروں میں ہوتے تھے، مزاروں میں ہوتے تھے۔ آج تو آپ کے پاس شیطان موجود ہے، کھولیں، جگہ جگہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ ان کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہیں اس زندے کا سجدہ کرنے کے لیے، اس زندے کا سجدہ کرنے کے لیے۔ جانتی کیا ہوا یعنی اس نے بھی عقل لگایا، جو زندہ کرسی پر بیٹھا ہوا سجدہ کرانے کے لیے، اس نے کہا لا يستوي الاحیاء ولا الاموات، یعنی زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم لوگ مردوں کا سجدہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مردوں کا سجدہ کرتے ہیں، اور ہم زندہ ہیں، تو ہم زندے تو ان مردوں سے اچھے ہیں جن کا سجدہ ہو رہا ہے، لہذا کیوں نہ لوگ ہم زندوں کا سجدہ کریں۔ اللہ خود کہتا ہے زندے مردوں سے بہتر ہے۔ تو وہ شیطان کا چیلا بیٹھ گیا کرسی پر، اور لوگ اس کے سامنے لائنوں میں کھڑے ہو گئے اپنی اپنی باریوں کا انتظار کرنے کے لیے، سجدے کرنے لگے۔ اللہ نے کیا کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو اپنے رب کا سجدہ کرو، اپنے خالق کا سجدہ کرو، اور بس یہ سجدہ رکوع صرف اللہ کے لیے جائز ہے کہ کوئی مخلوق اپنے اللہ کا سجدہ کرے۔ تو سجدہ تعظیمی بھی آج اس شریعت کی نگاہ میں کسی کا بھی جائز نہیں۔ کہا لا يحل لأحد ان يسجد لأحد ولو امرت ان يسجد احدا لأحد، اور اگر میں حکم دیتا کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کے لیے، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ یہ ہے شریعت، صافی شریعت، پاک شریعت، خالص شریعت۔ لیکن مسلمان مشرک آج مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ تعداد بڑی ان کی ہے، سب سے بڑی تعداد ان کی ہے۔ وہ خود بھی کرتے ہیں، اپنے چیلوں سے بھی کراتے ہیں، اور صرف سجدے نہیں ہوتے، وہ سارا کام ہوتا ہے آج مسلمانوں کے درمیان مزارات پر، جو کفار مکہ کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ بلکہ قرآن نے ثابت کیا کہ آج کے مسلمان مشرکین کا شرک کفار مکہ کے شرک سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے، کشتیاں بھنور میں آ جاتی، جان کے لالے پڑنے لگتے، اور اب اور تب کی بات ہوتی کہ اب ڈوبے کہ تب ڈوبے، تو اس وقت وہ غیر اللہ کے سجدے نہیں کرتے تھے، وہ پتھروں کے سامنے نہیں جھکتے تھے، لات ہبل منات عزا کو بھول جاتے تھے. وہ انتہائی مخلصانہ طور پر اخلاص کے ساتھ اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھاتے تھے، ان کے سجدے کرتے تھے. اور آج تو مسلمان مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے آپ کو غیر اللہ کے حوالے کر چکے ہیں. بچہ پیدا ہو تو بھی ان کے حوالے کہ یہ فلاں بزرگ کی دین ہے، اور بیماری میں ہوں، مشکلات میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، بچے بچ نہ رہے ہوں تو بھی انہی کی دعائیاں. تو خوشی میں بھی غمی میں بھی ہر حال میں یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن وہاں معاملہ دوسرا تھا، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے.